اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا ساتھ ہی اسے فانی بھی قرار دے دیا، لیکن یہ دنیا فنا کب ہوگی اس وقت کو مخفی رکھا گیا ہے۔ لیکن اس سے متعلق کچھ علامات بھی وضع فرما دی گئی ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ قرب قیامت قریب آ چکی ہے۔ عیسائی، یہودی اور مسلمان سبھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت یقینی ہے، اور مسلمان کا ایمان تو قیامت پر یقین کیے بنا پورا ہی نہیں ہوتا۔ کل تک تو صرف مسلمان حالات و واقعات کو قیامت کی نشانیوں سے تعبیر کر رہے تھے، مگر اب یہود و نصارہ بھی حالات و واقعات کو قیامت کی نشانیوں سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ پہلے تو مہلک وبا کی وجہ سے ہونے والی انسانی تباہی کو اللہ کا عذاب قرار دیا گیا، پھر جب سعودی حکومت نے اس مہلک وبا سے بچاؤ کی خاطر عمرہ زائرین کو عمرے سے روکنے کا حکم نامہ جاری کیا، اور پھر کچھ دنوں بعد جب سعودی حکومت نے تمام مساجد میں نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی اور مکہ مکرمہ کے طواف پر پابندی لگائی، تو اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا۔ یہ بات تو تھی مسلمانوں کی، لیکن اب اس مہلک وبا کے بعد ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا ہے جس نے یہودیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسرائیل میں مردہ پرندوں کی بارش ہوئی ہے۔ اس بات نے یہودیوں کے ایوانوں میں جہاں تھر تھلی مچا دی ہے، وہیں تمام یہودی خوف میں مبتلا ہوتے نظر آتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہودی قوم گزشتہ روز اسرائیل میں مردہ پرندوں کی بارش کو بائبل کے مطابق قیامت کی نشانی قرار دے رہی ہے۔ آسمان سے ہونے والے مردہ پرندوں کی بارش کی حقیقت کیا ہے؟ یہ پرندے کون سے تھے؟ ان مردہ پرندوں کی بارش کا یہودیوں کی مذہبی کتاب سے کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ ان مردہ پرندوں کی بارش کا قیامت کے ظہور سے کیا تعلق ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی موضوعات کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس بارے میں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل میں ہونے والی پرندوں کی بارش سے بات کرنے سے پہلے میں کچھ علامات قیامت کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ علامات دو قسم کی ہیں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ وہ علامات ہیں جن کا تعلق ہر فرد کے ساتھ ہے، لیکن علامات کبریٰ کا تعلق مخصوص مقامات اور مخصوص لوگوں کے ساتھ ہے، جیسے ظہور مہدی، نزول عیسیٰ علیہ السلام اور خروج دجال۔ علامات کبریٰ پہ بات کرنے سے پہلے علامات صغریٰ پہ بات کرتے ہیں۔ علامات صغریٰ کے متعلق بات کی جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، جب دین کاروبار بن جائے، جب مرد بیوی کی اطاعت اور ماں کی حکم عدولی کرنے لگے، دوستوں کو قریب کیا جائے اور والد کو دور کیا جانے لگے، مساجد میں دنیاوی مشاغل ڈسکس ہونے لگے، فاسق لوگ بڑے عہدوں پر فائز ہونے لگے اور کمینے اور بد اخلاق لوگ حکمران بن جائیں، جب کسی شخص کی صرف اس لیے عزت کی جائے کہ اگر اس کی عزت نہ کی تو یہ نقصان پہنچائے گا، طوائفوں اور گانے والیوں کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، لوگ اپنے آباء و اجداد کو برا بھلا کہنے لگے، ان پر لان تان کرنے لگے، تو ایسے وقت کا انتظار کرو جب تیز و تند آندھیاں چلیں گی، خوفناک زلزلے آئیں گے، زمینیں دھنس جائیں گی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور پے در پہ ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو ایک کے بعد دوسرا دانہ گرنے لگتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو نقل کیا ہے اور ان نشانیوں کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ علم و فضل کا اٹھ جانا اور مردوں کا ریشمی لباس پہننا۔ ناظرین، یہ وہ تمام نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ انہی علامات کو موجودہ دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ علامات کبریٰ کی پہلی کڑی یعنی امام مہدی کا ظہور بھی قریب ہے، اور امت کے جید علماء بھی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشگوئیاں کر چکے ہیں کہ یہی وہ صدی ہے جس میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح یہودی بھی اپنی آسمانی کتاب کے مطابق دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے نزدیک بھی قیامت کی علامت کبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز تل ابیب میں چمگادڑیں بڑی تعداد میں آسمان سے مر کر زمین پر گری، جس کے متعلق یہودی مذہبی حلقوں سے ایک انتہائی خوفناک خبر سنا دی گئی ہے۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں سے لوگ کئی دن سے مردہ چمگادڑوں کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں۔ ان میں زیادہ تر نوجوان چمگادڑیں ہیں اور حیران کن طور پر ان کے جسم پر کسی زخم کے نشان بھی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین بھی اس صورتحال سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک تو وہ زیادہ تر نوجوان چمگادڑیں ہیں اور دوسری جانب ان پہ کسی زخم یا بیماری کی علامات بھی نہیں ہیں۔ اس بات نے یہودی قوم اور بالخصوص یہودی مذہبی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ سردی ہو سکتی ہے، لیکن یہ محض ایک مفروضہ ہے۔ انہوں نے آج تک ایسی صورتحال نہیں دیکھی۔ یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جس جگہ یہودی قوم قابض ہے وہاں کتنی سردی پڑتی ہے۔ سرزمین عرب میں زیادہ سے زیادہ بھی سردی ہو تو اتنی سردی ہوتی ہے جتنی کہ سرد علاقوں میں گرمی پڑتی ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ اس ٹیمپریچر میں یہ کہنا کہ سردی سے جانور مر گئے، اس بات سے دل کو تسلی تو دی جا سکتی ہے، مگر اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دوسری جانب ایک یہودی مذہبی ویب سائٹ بریکنگ اسرائیل نیوز نے اپنی رپورٹ میں بائبل کی کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ایک طرف عالمی وبا کے باعث انسان مر رہے ہیں اور دوسری طرف چمگادڑیں مر کر آسمان سے گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ ویب سائٹ پر بائبل کی آیات تحریر کی گئی ہیں کہ ہم انسانوں اور درندوں کو ختم کر دیں گے، ہم آسمانوں سے پرندوں اور سمندر سے مچھلیوں کو ختم کر دیں گے۔ ان آیات کی بنیاد پر یہودی مذہبی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ایک طرف انسانوں کے بڑے پیمانے پر اموات اور دوسری طرف پرندوں کا آسمان سے مردہ ہو کر گرنا، ایسا لگ رہا ہے کہ بائبل کی یہ آیات بالکل درست ثابت ہو رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ عنقریب قیامت آنے والی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ یہود و نصارہ نے آسمانی کتابوں میں اپنی تحریف کی ہے کہ ان کی اصل بھی اب باقی نہیں ہے۔ ایک ملک میں پائی جانے والی بائبل دوسرے ملک میں پائی جانے والی بائبل سے مختلف ہے، لیکن کچھ ماہرین اس بات کا دعویٰ کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے صرف احکامات میں رد و بدل کیا ہے، مگر جو اس میں قرب قیامت کی نشانیاں یا آنے والے وقت کی پیشگوئیاں ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہے۔ اگر ماہرین کے اس دعوے کو حقیقت تسلیم کر لیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہودیوں کے نزدیک قیامت کی علامات کبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جہاں تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیامت کی علامات کبریٰ کا ذکر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا مبعوث ہو جانا بھی قیامت کی علامت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کا فتح ہونا، اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیت المقدس پہلے بھی 2 مرتبہ فتح ہو چکا ہے، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور دوسری بار صلاح الدین ایوبی کے دور میں۔ تیسری نشانی یہ کہ انسان جانوروں جیسی موت مرنے لگیں گے اور گردن توڑ بخار عام ہو جائے گا۔ آج اگر دیکھیں تو یہ علامت بھی اس عالمی وبا کے تناظر میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بیت المقدس بھی 2 مرتبہ فتح ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مبعوث ہو چکے، مگر اب جب علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا تو وہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے ہوگا، اور جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے تو قیامت کی آمد میں اتنے ہی سال بچیں گے جنہیں انگلیوں کی پوروں پر بآسانی گنا جا سکے۔ اور حضرت امام مہدی کا ظہور عرب کے حالات پر منحصر ہے کہ عرب کی سرزمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی اور خلیفہ کے انتخاب پر اختلاف ہوگا، تو امام مہدی مدینے میں ہوں گے۔ اس ڈر سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ بنا دیا جائے بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے، جس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے اور یہاں کے لوگ مقام ابراہیم کے قریب انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ شکل و شبہات کے اعتبار سے امام مہدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہوں گے۔ ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ خراسان سے کالے جھنڈوں کا لشکر اٹھے گا جو جا کر امام مہدی کی فورس میں شامل ہو جائے گا، اور شام سے ایک لشکر حضرت مہدی کے خلاف محاذ آرائی کے لیے مکہ کی جانب بڑھے گا، مگر مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر امام مہدی اپنے لو لشکر کے ساتھ دمشق کی جانب بڑھیں گے اور وہاں مارکہ حق و باطل ہوگا۔ لشکر کا ایک حصہ میدان سے بھاگ جائے گا، ایک شہید ہو جائے گا اور ایک غازی بن کر لوٹے گا۔ حضرت امام مہدی شام میں ہوں گے کہ ان کو دجال کی خبر ملے گی۔ آپ دجال کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے۔ اس وقت تک آپ کی خلافت کے 7 سال پورے ہو چکے ہوں گے، اور ایک دن نماز کے دوران جب اقامت پڑی جا چکی ہوگی تو دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی کا انتقال ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی لشکرکشی کا آغاز کریں گے، اور دجال اس وقت پوری دنیا میں شرور و فتن پھیلا رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا، اور یہ لشکر ہر طرح کے مادی وسائل سے لیس ہوگا۔ دجال اپنے پیروکاروں کو تو نوازے گا مگر مخالفین کو ایک گھونٹ پانی کے لیے بھی ترسائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور فلسطین میں مقام لد پر اس کے ساتھ جنگ کر کے اسے قتل کر دیں گے۔ یہودیوں نے اسی مقام پر ایئرپورٹ قائم کیا ہوا ہے تاکہ دجال کو بھاگنے میں مدد دی جا سکے، مگر کفار کی ہر تدبیر پر مالک کی تدبیر غالب ہوگی اور وہ وہیں قتل ہوگا۔ دوستو، مجھے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج